گزشتہ خطبے میں اللہ کی صفت الرحمن اور الرحیم پر میں نے گفتگو کی تھی۔ آپ کو یاد ہو یہ بیان ہو رہا تھا رحمان کا لفظ نام صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ اور رحیم کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے سوا اوروں پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں، وہ آ رہا ہے میری طرف دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ رحیم و صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کی ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری آیتوں میں ارشاد ہوا تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا اسے گراں گزرتا ہے، حریص علیکم وہ تمہاری ہدایت کا خواہش مند رہتا ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اور وہ رسول مومنوں کے متعلق بڑی شفقت کرنے والا اور مومنوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ رحیم کی صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کی گئی۔ رحمان اور رحیم دونوں کا مادہ ایک ہے، اصل ایک ہے، رحم کرنا، رحمت کرنا۔
لیکن اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ ذکر کیا، الرحمن کو الگ ذکر کیا اور الرحیم کو الگ ذکر کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین نے اس کی بہت سی وجوہات کو ذکر کیا ہے۔ ایک وجہ یہ ذکر کی گئی کہ رحمان اسے کہتے ہیں جس کی رحمت کسی قوم کے لیے، جنس کے لیے، علاقے کے لیے خاص نہ ہو بلکہ اس کی رحمت وسیع ہو۔ جیسے کہا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے کائنات کی ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اور رحیم اسے کہتے ہیں جس کی رحمت زیادہ ہو، کثیر الرحمت۔ جیسے قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ رحمان جس کی رحمت ہر چیز کو حاوی ہو، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہو، اور رحیم جس کی رحمت کثیر ہو۔ کچھ لوگوں نے ایک اور فرق بیان کیا کہ رحمان ہے وہ دنیا کے اعتبار سے، رحمان الدنیا، اور آخرت کے لحاظ سے وہ رحیم ہے۔ بہی معنی کہ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، انسانوں پر، جانوروں پر، درندوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، حشرات الارض پر، کیڑوں مکوڑوں پر، اپنوں پر، پرایوں پر، مومنوں پر، کافروں پر۔ اس کے جو منکر ہیں وہ بھی اس کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے وہ رحمان ہے کہ اس کی رحمت عام ہے اور دنیا کی ہر چیز اس کے رحمت سے فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ آخرت کے لحاظ سے وہ رحیم ہے، اس دن اس کی رحمت کافروں کو نہیں ملے گی، صرف مومنوں کو ملے گی۔ تو یہ فرق ہو گیا رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ۔ یہ جو جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں، ان کے دل میں یہ شفقت کا جذبہ کس نے ڈالا ہے؟ یہ رحمت ہے اس کی۔ ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، باپ اپنے بچے سے پیار کر رہا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس کی رحمت سے فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ یہ دن کا آنا، رات کا آنا، یہ کیا ہے؟ اس کی رحمت ہے۔ اس کو قرآن نے سورۃ روم میں رحمت اپنی ذکر کی، یہ میری رحمت ہے۔ بلکہ ایک جگہ سورۃ قصص میں فرمایا اگر میں تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی دن کر دوں، سورج ڈوبے ہی نہیں، رات آئے ہی نہیں، آگے اللہ کہتے ہیں من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل، کون مشکل کشا ہے میرے سوا جو تم پر رات لا کے دکھائے۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ اور پھر اسی جگہ پہ فرمایا
اگر میں تم پر دن رات ہی رات کر دوں سرمدن، ہمیشہ صبح کا سورج چڑھے ہی نہ، دن آئی نہ، من الہ غیر اللہ، کون اللہ کے سوا ایسا معبود ہے جو تم پر دن لائے، سورج کو طلوع کرے، ہے تم میں کوئی ایسا؟ کیا جواب ہے؟ بولو تو صحیح۔ مشرکین بھی کیا کہتے تھے؟ کوئی نہیں۔ یہ تو مشرکین مکہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ یہ دن اور رات کا نظام چلانے والا یہ کون ہے؟ سخر الشمس والقمر، مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری، یہ دونوں چل رہے ہیں ایک پٹڑی پر اپنے وقت مقررہ تک، وہ وقت آئے گا تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ اس کو بھی اپنی رحمت کے تحت ذکر کیا، سورج کا چڑھنا، چاند کا چڑھنا۔ مشرکین مکہ بھی اس بات کے قائل تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا یہ زمین، آسمان، یہ دنیا، یہ بارش، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے کس نے بنائے ہیں؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ یہ نظام کس نے چلایا سورج اور چاند کا؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ اللہ۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، میری عادت نہیں کہ میں نام لوں ممبر پہ، ایک فرقے کے وہ بانی ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، بندہ حیران ہوتا ہے، الامن والعلا اس کتاب کا نام، اس میں لکھا سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کو سلام نہیں کر رہے، انا للہ۔ اور ابو جال کیا کہتا تھا کہ یہ نظام چلانے والا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ پہلے اجازت طلب کرتا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے، وہ اجازت دیں پھر طلوع ہوتا۔ تو مشرکین مکہ اس بات کے قائل تھے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ آپ پڑھیں قرآن، خدا کے لیے قرآن کے قریب سورت یونس کی آیت نمبر 31 پڑھیں، سورت عنکبوت کی آیت نمبر 65 پڑھیں، اس کے علاوہ کئی صورتیں ہیں، آپ پڑھیں تو صحیح۔ مشرکین مکہ کے نظریات، عقائد، اس کو قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے تھے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سورج چاند کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس بات کے وہ قائل تھے، بارش برسانے والا اللہ، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، مالک اللہ، سب بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ سب بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ مشرکین مکہ کے نظریات قرآن نے ذکر کی۔ آج تو انتہا ہو گئی ہے خدا کی قسم، وہ کہتے ہیں سب کچھ حضرت علی کے ہاتھ میں ہے، حضرت حسین کے ہاتھ میں ہے، وہ مالک ہیں، جنت انہوں نے تقسیم کرنی ہے، جنت کے فیصلے انہوں نے کرنے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ ان سب چیزوں کو مانتے تھے۔ شرک ان کا کیا تھا؟ کیوں مشرک تھے؟ اسے سورت یونس کی آیت نمبر 18 میں ذکر کی، جائیے جا کے پڑھیے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ یہ جو پوجا پاٹ کا لفظ ہے یعبدون، جس کا معنی ہے عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، خدا لگتی بات کہیے گا، سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے؟ بولتے نہیں ہو؟
نظر و نیاز دینا عبادت نہیں ہے؟ کیا فقہ حنفی نے نہیں لکھا النظر عبادت، کہ نظر نیاز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جس کو عربی میں نظر کہتے ہیں اس کو فارسی میں نیاز کہہ دیتی ہے۔ یہ کوئی الگ الگ چیزیں ہیں؟ بے نظر الگ چیز ہے، نیاز الگ چیز ہے؟ نہیں، جسے عربی میں نظر کہتی ہیں اسے فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نیاز کہتے ہیں۔ تو نظر و نیاز عبادت نہیں ہے؟ بولتے نہیں؟ کسی کو اللہ کے سوا اس نظریے سے پکارنا کہ بغیر کسی وسائل کے اور ذرائع کے اور مشینری کے وہ میری پکار کو ہر جگہ سے سنتا ہے، یہ پکارنا کیا ہے؟ عبادت نہیں ہے یہ؟ کیا میرے آقا نے نہیں کہا تھا الدعاء هو العبادہ؟ پکار ہی عبادت ہے۔ اب مانا کرو یعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں۔ مانا کرو اللہ کے سوا ان کے سجدے کرتے ہیں، اللہ کے سوا ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، اللہ کے سوا حاجات میں ان کو پکارتے ہیں، ما لا یضرہم، جو ان کو نقصان بھی نہیں دے سکتے، ولا ینفعہم، اور ان کو نفع بھی، ان کے سجدے کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اس پر ذرا غور کیجئے، اللہ نے ان کا شرک ذکر کیا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ پکارتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، نظر و نیاز دیتے ہوئے کہتے ہیں ہاؤلائے، ہاؤلائے، یہ جن کی ہم نظر و نیاز دے رہے ہیں، جن کے ہم سجدے کر رہے ہیں، جن کو ہم حاجات میں پکار رہے ہیں، یہ شفعاؤنا، کچھ مانے تو سمی کیتے کرو یار، کچھ مانے آپ بھی کیا کریں نا۔ شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، کس کے آگے؟ یہ ان کا عقیدہ ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں سبحانہ، سبحانہ وتعالی اما یشرکون، اس کو قرآن نے شرک قرار دی۔ کیا؟ ہاؤلائے شفعاؤنا عند، آپ سورہ زمر پر 23واں پارہ ہے، سورہ زمر ہے، سورہ زمر کی ابتدائی آتی، جائیے پڑھیے گا۔ جن کی وہ پوجا پاٹ کرتی ہیں، اس میں تو اللہ نے اور بات کو کھول دیا جی، سورہ زمر میں تو اور واضح کر دی، اس کا معنی آپ کریں گے۔ ان سے پوچھا جائے ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو، ان کے سجدے، نظریں، نیازیں، پکاریں کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا پاٹ صرف اس لیے کرتے ہیں لِیُقَرِّبُونَا، یقربو کا ذرا معنی کرو، شاباش، ہم ان کی پوجا پاٹ صرف اس لیے کرتے ہیں لِیُقَرِّبُونَا، کہ وہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں اللہ، کس کے؟ ساڑی سندہ نہیں جی، یہ ابو جال کا شرک ہے، ساڑی سندہ نہیں، انہاں دی موڑدہ نہیں، ساڑی انہاں دے اگے تے انہاں دی، ہاؤلائے شفعاؤنا، یہ اللہ کے ہاں ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی ہیں، یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، یہ کر نہیں سکتے، کروا دیتے ہیں، یہ دے نہیں سکتے،
ان کی نہیں موڑتا، یہ اللہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ ہمارے سفارشی ہیں۔ قرآن نے مشرکین عرب کا یہ شرک 2 جگہ پہ ذکر کیا، سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 میں اور سورۃ زمر کی آیت نمبر 2 میں، سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 میں، سورۃ زمر کی آیت نمبر 2 میں اس شرک کو قرآن نے ذکر کیا۔ وہ کہتے تھے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اور میرا نبی کہتا تھا نہیں نہیں، فدعوا اللہ مخلصین، یہ قرآن کی دعوت تھی، فدعوا اللہ، بس پکارو کس کو؟ مخلصین، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار۔ یہ کہنا کہ وہ بت پوجتے تھے، یہ ایتے بتوں کے بارے میں ہیں۔ اتنے پاگل تھے بھائی، پتھر پوجتے تھے، پتھر پوجنے ہوتے تو پہاڑ پوجتے، پتھر پوجنے ہوتے نا سنگے مرمر پوجتے، قیمتی پتھر پوجتے، پتھر نہیں پوجتے تھے، پتھر کو لاتے، اس کی ایک مورت بناتے، اس کی ایک شکل بناتے، اس کی ایک تصویر بناتے، اس کی ایک صورت بناتے، کس کے نام پر؟ جی بزرگوں کے نام پر۔ یہ حضرت ابراہیم کا بت ہے، یہ حضرت اسماعیل کی تصویر ہے، یہ لات منات عزا ہبل، یہ ان کی تصویریں ہیں، مورتیاں ہیں، اور ان کی روحوں کا ان مورتیوں سے تعلق ہے۔ جب ہم ان کو پکارتے ہیں تو یہ ہماری پکاریں سنتے ہیں، ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اتنے پاگل نہیں تھے کہ وہ بتوں کو پکارتے۔ آج کتنی آسانی سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر کیا جاتا ہے، اور پڑھے لکھے اینکر، تیری تعلیم نو میں کتھے ماراں، تیری ایم اے ڈبل ایم اے، تیری تعلیم کو میں کہاں کروں؟ آگے اینکر بھی بدھوؤں کی طرح سر ہلا رہے ہوتے۔ اور جی بت پوجتے تھے، یہ بتوں کے بارے میں ہیں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے، ضروری تو نہیں ہے کہ سب میرے ہم نوا ہوں، کوئی ضروری تو نہیں، کوئی میرا ہم نوا نہیں بھی ہو۔ سچی سچی بات کیجئے، آمنہ کے لال کی دعوت کیا تھی؟ چلو بولو۔ آمنہ کے لال کی دعوت تھی، میں اس لیے آیا ہوں، میری بعثت کا مقصد یہ ہے، بت نہ پوجے کرو، بزرگاں دیاں قبراں پوجیاں کرو، بولو خوف خدا کرو۔ تمہیں حیا نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ وہ بت پوجتے تھے؟ میرے نبی کی یہی دعوت تھی کہ بت نہ پوجے کرو، انبیاء اولیاء کی قبریں پوجا کرو، بتوں کے سجدے نہ کیا کرو، انبیاء اولیاء کی قبروں کے سامنے جھکا کرو۔ بولو بولو، اگر کسی کا نظریہ کسی کا ضمیر مانتا ہے تو بولے، اگر ضمیر مر نہیں نہ گیا تو کسی کا ضمیر مانتا ہے تو بولے کہ میرے نبی یہ منوانا چاہتے تھے، میرے نبی یہ منوانا چاہتے تھے، تم پر مصائب آئیں تو مجھے پکارا کرو۔ بولو، کسی ایک جگہ پہ میرے آقا نے کہا ہو مصائب میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں مجھے پکارا کرو۔ اللہ سے ڈرو۔ میرے نبی کی دعوت یہ تھی، تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے۔ تم نے تو تعلیمات نبوی کے ستیہ ناس کر کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تو نے دین حنیف کا۔ یہ تو دین حنیف تھا، یکسوئی کا دین تھا۔ میرا نبی تو آیا ہی اس لیے تھا
کتنے لوگ میری بات کی تائید کریں گے؟ اختلاف کرنے کا بھی حق حاصل ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن تائید میری کتنے لوگ کریں گے؟ جو دین میرا نبی لے کے آیا تھا، اسلام، دین اسلام، میرے نبی کی تو تعلیم کا کمال اور خوبی ہی یہی تھی کہ میرے نبی نے لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دی تھی۔ یہی تو خوبی تھی میرے نبی کے دین کی۔ آج تم نے زندوں کے سامنے جھکوائیں، آج تم نے قبروں پہ جھکوائیں، تازیوں پہ جھکوائیں، آج تم نے وہ پیشانیاں جانوروں کے سامنے جھکوائیں۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا نہیں نہ بڑھنا، پھر مینوی اللہ نہ آنکھیں جو میں جانور نہ پجواواں دے۔ یہ میرا نہیں نہ بڑھنا، پھر مینوی اللہ نہ آنکھیں جو میں تجھ سے ننگے پیر نہ پجواؤں۔ تیری مائیں، تیری بہنیں، تیری بیٹیاں ننگے پیروں کے سامنے بیٹھی ہو، نہیں دیکھتے ہو فیس بک پہ؟ نہیں دیکھتے ہو؟ تینوں کپڑے اترے ہوئے، اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سامنے بیٹھی۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا نہیں نہ بڑھنا، پھر مینوی اللہ نہ آکھیں جو میں تیرے کو مٹیاں نہ چٹواواں، چاٹ مٹیاں، ننگے لوگوں کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ کمالیے کے اندر ایک دربار ہے، اس دربار کا نام بھی میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا، کیڑی سرکار۔ تم نے اس حد تک قوم کو گرایا کہ وہاں تم نے عضو خاص لٹکا دیے، اس کی منتیں ماننے لگ گئے کہ بیٹا ملے گا، بیٹا اس دربار پہ منت مانوں گی، بیٹا ملے گا تو میں بھی ایک عضو خاص پتل کا بنا کے یا چاندی کا بنا کے یا لکڑی کا بنا کے بطور نیاز یہاں لٹکاؤں گی۔ تم نے کس حد تک اس امت کو گرایا؟ جائیے کمالیہ میں، جائیے دیکھیے اس دربار کو، اس دربار کا نام کیا ہے؟ پوچھئے کمالیہ والوں سے کہ کمالیہ والی وہ سرکار یا بابا شاہ جمال یا سلطان باؤ کے دربار کا گدی نشین اولاد بخشے گے، درختوں کے نیچے کھڑے ہیں، درختوں کے نیچے۔ قرآن بولا، اللہ تمہیں قرآن کے قریب لائے۔ تم نے قرآن کو، یہ جو تم کہتے ہو نا کہ نبی پاک قیامت کے دن شفاعت کریں گے اور بڑے خوش ہوتے ہو، یقیناً کریں گے، لیکن ایک شکایت بھی کریں گے جی، وہ بھی کدی سنیجے؟ نہیں سنی؟ صرف شفاعت نہیں کرنی، ایک شکایت بھی کرنی ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ صرف شفاعت پہ خوش ہو کہ میرے آقا نے شفاعت کرنی ہے، کرنی ہے، شفاعت کبریٰ بھی کرنی ہے، شفاعت صغریٰ بھی کرنی۔ میرے آقا نے کوئی ایک شفاعت کرنی، میرے آقا نے دو شفاعتیں کرنی، شفاعت کبریٰ، شفاعت صغریٰ کرنی ہے، لیکن ایک شکایت بھی کرنی ہے، یا رب ان قومی، قومی میری قوم، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، اس کی طرف نہیں آئے۔ کرنی ہے شفاعت،
لیکن اس شکایت سے بھی بچنا ہے کہ نہیں بچنا؟ بولو، نہیں بچنا ہے اس شکایت سے۔ اللہ کرے نبی پاک ہماری یہ شکایت نہ کریں، ہم قرآن کی طرف آئیں۔ حوض کوثر جو قیامت کے دن میرے آقا کو ملے گا، سب نبیوں میں سے میرے نبی کو ملے گا۔ اس دن پتہ چلے گا سلطان الانبیاء کون، سارے نبیوں کا سلطان کون ہے۔ اس دن پتہ چلے گا تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن۔ سارے نبی اگر ستاروں کی طرح ہے نا، آمنہ کا لال ان میں 14ویں کا چاند ہے۔ تو سلطان ملکی ہما لشکرن، سارے انبیاء فوج کی طرح ہیں، اس میں آمنہ کا لال بادشاہ کی طرح ہے۔ تو سلطان ملکی ہما لشکرن، تو بدر منیری ہما اخترن۔ اس دن پتہ چلے گا ساری کائنات کو کہ سارے نبیوں کا امام کون ہے، ساری کائنات سے اعلیٰ کون ہے، افضل کون ہے، برتر کون ہے، بالا قدر کون ہے، اکمل کون ہے، اجمل کون ہے، اشرف کون ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کوثر سے جام نصیب کرے۔ میرے آقا نے فرمایا جس خوش نصیب کو میرے ہاتھ سے کوثر کا جام نصیب ہو گیا، 50,000 سال کے دن میں اس بندے کو پھر کبھی پیاس محسوس نہیں۔ یا اللہ ہمارے نصیب میں کر، یا اللہ ہمارے نصیب میں کر۔ میرے آقا ساقی بنیں گے، ساقی، صحابہ ہوں گے تقسیم کرنے والے۔ صحابہ کے دشمن ذرا غور کریں، کیسے سامنا کرو گے حوض کوثر پہ ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، اور کیسے سامنا کرو گے حوض کوثر پہ معاویہ کا۔ تم تو اسے نشانہ بناتے تھے، تم تو ان پہ تنقید کرتے تھے کہ میں رضی اللہ عنہ تو کہتا ہوں لیکن دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں۔ صدقے جاواں کھوتے نو کی پتا گلوکند کی ہونی، رضی اللہ عنہ تو کہتا ہوں لیکن دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں۔ تیرے رضی اللہ عنہ کہنے سے نہ کہنے سے کیا نقصان ہو جائے گا معاویہ کا؟ تو رضی اللہ عنہ اگر معاویہ کے نام کے ساتھ نہیں کہتا، معاویہ کوئی محتاج ہے؟ محتاج ہے تیرے رضی اللہ عنہ کا، اس سے رب راضی، رب کا نبی راضی، اس سے 50,000 صحابہ راضی، اس سے حضرت علی کے دونوں بیٹے راضی، حضرت حسن راضی، حضرت حسین راضی۔ میں دل پہ پتھر رکھ کے، حضرت حسن نے جو ان سے سلو کی تھی، انہوں نے کیسے سلو کر لی؟ تیرا دل نہیں مانتا رضی اللہ عنہ کہنے کو۔ حضرت علی کے دونوں بیٹوں نے سلو کی، دونوں بیٹوں نے سلو کی، آگے سے بکواس کرتے ہو۔ یہ صلح اسی طرح ہے جس طرح حدیبیہ میں ہوئی۔ میرے نبی نے بھی تو کافروں کے ساتھ صلح کر لی تھی، تو اگر حسن نے صلح کر لی ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اور پاگلو، میرے نبی نے صلح کی تھی، ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی، ان کی حکمرانی کو نہیں مانا تھا، میرے نبی نے صرف صلح کی تھی۔ اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، حیدر کرار کے دونوں لال، انہوں نے صلح بھی کی، بیعت بھی کی۔ کرے انکار کوئی بندہ؟ کرے انکار؟ ایک طبقے نے کہا تقیہ کیا، وہ جو شین تھے ان کا تو آسان جواب ہے، تقیہ کیا۔ ہم نے کہا بڑے بھائی نے تقیہ کیا، یزید کے مقابلے میں چھوٹے بھائی نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ چھوٹا بھائی تو سینہ تان کے آ گیا۔
بڑے بھائی نے تقیہ کیوں کیا؟ معلوم ہوا بڑے بھائی نے صحیح سمجھا تو بیعت کی، تبھی تو بیعت کی نا۔ تیرے رضی اللہ عنہ کہنے سے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ ذہن میں رکھیں، معاویہ مہاجرین میں شامل ہے، یہ ذہن میں رکھیں، کبھی موقع آیا تو میں اسے ثابت بھی کر دوں گا۔ معاویہ نے ایمان قبول کر کے مکے سے ہجرت کی تھی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سارے مہاجر صحابہ، مدینے کے سارے انصار، والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، سب کے بارے میں قرآن بولا رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اعد لہم جنات، اللہ اکبر، میرے مرنے کے بعد میرا فیصلہ ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ہونا، اللہ اچھا کر، آپ کے فیصلے مرنے کے بعد ہونے ہیں، اللہ اچھے فیصلے کر، اپنی رضا کے فیصلے کر، شفقت کے فیصلے کر دے، رحمت کے فیصلے کر دے، مہربانی کے فیصلے کر۔ اصل زندگی تو وہی کہ ہم جائیں اور اللہ کہے جاؤ، اللہ ایسا کر، میرے فیصلے تو ابھی ہونے ہیں، علماء دیوبند کے بھی ہونے ہیں، علماء بریلی کے بھی ہونے ہیں، علماء اہل حدیث کے بھی ہونے ہیں، نیک لوگ، برے لوگ، نمازی، بے نمازی، صالح، غیر صالح، ساریاں دے فیصلے حالے ہونے نہیں، تیرے بھی فیصلے حالے ہونے نہیں، جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا، ان کے فیصلے ہو چکے ہیں جی، تو اس سے بڑا پاگل کون ہے؟ ہمارے فیصلے ہونے ہیں، ان کے فیصلے، بولو یار زور سے بولو، اور فیصلے بھی یوں ہوئے، اعد لہم جنات، اعد لہم، اعد کا معنی تیار کیے ہیں، تیار کیے ہیں اللہ نے ان کے لیے باغات، اعد تیار کیے ہیں، اگلا معنی آپ خود کرتے جائیں، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا، خالدین فیہا کا معنی، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بڑی مدت کے بعد کہہ رہا ہوں، اب تو کئی جگہوں پہ میں جلسوں پہ گیا ہوں ملک کے مختلف علاقوں میں، تو لوگوں نے اس جملے کے بینر لکھوا، میں نے کہا تھا کہ یہ جملے لکھو، بے شک میرا نام نہ لکھو، لیکن ہے جملہ میرا، جملہ میں نے بولا ہے، تو لوگوں نے اس کے بینر لکھوائے، آپ کو پسند آئے تو پھر آپ کے ہاتھ بتائیں گے کہ یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے۔ اعد لہم جنات، کہو یار اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا، آسمان دنیا نے انبیاء کے بعد صحابہ جیسے لوگ آج تک کبھی نہیں دیکھے، کبھی نہیں دیکھے۔ تم بدقسمت لوگ ہو جو بھونکتے رہتے ہو، بک بک کرتے رہتے ہو، بدبختو، کن لوگوں پر؟ جو میرے نبی سے مصافحہ کیا کرتے تھے، میرے نبی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھایا کرتے،
سواری پہ پیچھے بیٹھا کرتے تھے، میرے نبی کی دعائیں لیا کرتے تھے، میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کے خلاف بک بک کرتے ہو، ان کی غلطیاں چنتے رہتے ہو؟ پتہ نہیں بات اس طرف کہاں سے نکل آئی یار۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے کیا بات شروع کی تھی، ہاں، حوض کوثر کے متمنی ہو کے کوئی نہ بولو؟ ہر ایک بندہ متمنی ہے یا اللہ وہاں سے جام نصیب کر دے، ہماری قسمت میں کر۔ کوثر کا معنی حوض کوثر نہیں ہے، نہ، کوثر کا معنی کثرت، کثیر، اکثر، بہت بہت۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا سونا پیغمبر ہم نے آپ کو بہت دیا۔ کیا دیا؟ اس کو مبہم رکھ دی۔ مولا معجزے بہت دیے، مولا عظمت بہت دی، علم بہت دیا، وہ چیز بیان نہیں کی، بس کہا بہت دیا بہت دیا۔ کیا بہت دیا؟ اب آپ نے میری طرف دیکھنا، جس جس کے دل میں نبی پاک کی محبت ہے، ہر ایک کے دل میں، ہر ایک کے دل میں کہیں گے کہ بندیالوی اچھا مانا کر کے۔ اللہ کہتے ہیں بہت دیا، مولا چیز تو ذکر نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا ایک شے ہووے تو دساں، کوئی ایک چیز ہو تو بتاؤں نا کہ کیا چیز بہت دی۔ تو پھر کوثر کا مفہوم بیان کیا صحابہ نے، باقی مفسرین نے۔ کوثر سے مراد حوض کوثر، کوثر سے مراد مقام محمود، کوثر سے مراد لواء الحمد، کوثر سے مراد الوسیلہ، یہ مفہوم بیان۔ کوثر سے مراد امت دی، بڑی امت دی۔ پھر مفسرین نے کہا کوثر سے مراد قرآن، کوثر سے مراد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب عطا کی، ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب عطا کی ہے۔ قیامت کے دن حوض کوثر کا ساقی بنائیں گے، جس کے لیے میں نے یہ ساری لمبی بات کی، اخیر اس بات پہ آ گیا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ایک کوثر میں نے دنیا میں دیا قرآن کی شکل میں، ایک کوثر قیامت کے دن دوں گا حوض کوثر کی شکل میں۔ اس کوثر سے وہی خوش نصیب آدمی پانی پیے گا جس نے اس کوثر سے پانی پیا ہوگا۔ جس نے اس کوثر سے پانی نہیں پینا، اس نے اس کوثر سے بھی پانی نہیں پینا۔ تو میرے نبی صرف شفاعت نہیں کریں گے، شکایت بھی کریں گے۔ میری قوم نے قرآن کو مہجور کر پیٹھ پیچھے پھینک دیا، ناقابل التفاظ سمجھا تھا۔ موضوع روایتیں، من گھڑت، لطیفے، چٹکلے، کرامتیں، جھوٹی کرامتیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہماری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں۔
تو قرآن نے کیا سبق دیا؟ میرے نبی کی دعوت کیا تھی؟ مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں کس کو پکارو؟ یہ کہنا کہ یہ ایتے بتوں کے بارے میں، وہ بت پوجتے تھے اور قرآن نے ان سے منع کیا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں اپنا ڈر دے دے۔ میں دعا ہی کر سکتا ہوں تمہارے لیے۔ یا تجاہل عارفانہ کرتے ہو، تجاہل عارفانہ، تجاہل عارفانہ ہوتا ہے جان بوجھ کے جاہل بننا، یا تمہیں واقعی پتہ نہیں۔ وہ بت پوجتے تھے، اور یہ جتنی آیتیں ہیں غیر اللہ کو نہ پکارو نہ پکارو، وہ مالک نہیں ہے، یہ بتوں کے بارے۔ آگے قوم ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی ہاں وہ بت پوجتے تھے۔ جتنے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، ہدایت دینا تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ میرے ہاتھ میں نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے پیغمبر جن کو تو پسند کرتا ہے انہیں تو بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا۔ یہ تو ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں تو میرے اختیار میں کیا؟ میں ہدایت دے نہیں سکتا، میں صرف عرض کر سکتا، بیان کر سکتا۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، خاص کر کے کالج سکولوں یونیورسٹیوں کے نوجوان بیٹھے، خدا لگتی بات کہو، عیسائی میرے نبی کے زمانے میں تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ عیسائی بت پوجتے تھے، عیسائی بتوں کے پجاری تھے۔ کن کو پوجتے تھے؟ حضرت عیسیٰ کو، مائی مریم کو۔ تو پھر قرآن ان کے پکارنے سے تو منع نہیں کرتا، نہیں نہ منع کرتا۔ قرآن عیسائیوں کو تو منع نہیں نہ کر رہا۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے دلوں میں، خوف خدا پیدا کرو اپنے دل میں۔ میرے آقا نے اپنے انتقال کے قریب کیا کہا تھا؟ بخاری نے اس کو نقل کیا، مسلم نے نقل کیا، مشکات نے نقل کیا، موطا امام مالک نے نقل کیا، ترمذی نے، ابن ماجہ نے، نسائی نے، ابو داؤد نے۔ حدیث کی کوئی سی کتاب تیرے گھر میں ہے اٹھا، ہر کتاب وہ میرے نبی کا فرمان لائے وہ محدث۔ آپ سب نے سنا بھی ہے، میں پڑھوں گا آگے آپ پڑھنے لگ جائیں گے۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا قبور انبیاء۔ شاباش شاباش، یہ جو بت کرتے رہتے ہیں نا، ان کو جا کے سناؤ۔ انہوں نے بنا لیا قبور انبیاء، اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجدہ۔ تم کہتے ہو وہ بت پوجتے تھے؟ یہ قرآن بتوں کے بارے میں آئے، اور یہ بندیالوی اور یہ ان کی جماعت کے لوگ بتوں والی آیتیں ہم پہ فٹ کرتے رہتے۔ واہ، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اللہ، اللہ حرف تنبیہ، مانا کریں گے خبردار، یا مانا کریں گے سنو، میں تمہیں اس کام سے منع کر کے جا رہا ہوں۔ کس نے کہا؟ کس کام سے؟ نبیوں کی قبریں پوجنے سے، سجدے کرنے سے میں تمہیں منع کر کے جا رہا ہوں۔ اللہم، اللہم کا منع لا تجعل قبری وثنی یعبد، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے، میری قبر کو پوجا پاٹ سے بچانا۔ ام المومنین کہتی، میری اور آپ کی ماں کہتی، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اگر نبی پاک کی یہ دعا میرے سامنے نہ ہوتی تو میں تمہارے نبی کو ایک چٹیل میدان میں دفن کروا دیتی۔ قیامت تک آنے والے لوگ اپنے نبی کی قبر منور کی زیارت کرتے رہتے، لیکن یہ نبی پاک کی دعا میرے سامنے تھی، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی کیا شروع ہو جائے، لا تجعلوا قبری عیدا، میری امت کے لوگوں میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ یہ ساری میرے نبی کے فرمان ہیں، رب سے دعائیں ہیں، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے فیس بک کے ذریعے میری یہ تقریر لاکھوں بندوں تک پہنچ جائے، ہر طبقے کے لوگ سنیں گے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں اس پر علماء تبصرے کرتے رہتے ہیں، پہلے میری تقریر سناتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ میں ان کو قابل جواب بھی نہیں سمجھتا کہ میں اپنی تقریر میں ان باتوں کا جواب دے چکا ہوں۔ وہ بولتے رہتے ہیں بندیالوی نے یہ غلط کہا ہے، یہ غلط کہا ہے، یہ غلط کہا ہے۔ اب ہم اس میں لگے رہیں بھی زندگی اسی میں بتا دیں نا، ہوتے ہوئے ویلے، انہوں نے تو ایک موبائل رکھا ہوا ہے، اس پر وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں کمرے میں بیٹھ کے، شروع ہے، لیکن ان کے ہاتھ پلے کوئی چیز نہیں ہوتی، دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ کومنٹ میں میرے چاہنے والے، مجھے سننے والے، ان واسطے وہی کافی ہو جاتے، وہ کومنٹ میں ان کو جواب دے دیتے، ہاتھ پلے تو چیز کو نہیں ہوتی، دلیل کو نہیں ہوتی۔ کیا کہنا چاہتا تھا؟ ہاں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے خدا لگتی بات کہنے، بالکل صاف دل سے کہنے، کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور کو سجدہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بوسہ دینا تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی ہاتھ لگایا؟ دنیا کے کسی بندے کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لائے، ہاتھ لگائے۔ یہ تم کہتے ہیں ہم سجدہ تو نہیں کرتے ہیں، بوسہ دیتے، یہ بھی جائز ہوتا تو صحابہ دیتے کہ نہ دیتے؟ کیوں بھائی؟ کوئی صحابہ ایسے تھے جو حضرت عائشہ کے حجرے میں جا سکتے تھے، حضرت ابوبکر نہیں جا سکتے تھے، ان کی بیٹی کا گھر تھا، حضرت عبد الرحمن نہیں جا سکتے تھے، ان کی بہن کا گھر تھا، عبداللہ ابن زبیر نہیں جا سکتے تھے، ان کی خالہ کا گھر تھا، حسنین کریمین نہیں جا سکتے تھے، ان کی نانی کا گھر تھا، جاتے نا، بوسہ دیتے، چومتے، مٹی اٹھا کے لاتے، تبرک نہیں۔ صحابہ کو پتہ تھا ہمارے پیارے پیغمبر نے یہ تعلیم نہیں، یہ تعلیم نہیں، ہمارے پیارے پیغمبر نے توحید کی تعلیم، اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی۔ مضمون پھر رحمان رحیم والا درمیان میں رہ گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو